بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے لیڈی کلر اور چاکلیٹی ہیرو وحید مراد۔ حال ہی میں پاکستان کے سینما گھروں میں ایک بنگلہ دیشی فلم طوفان ڈبنگ کے بعد نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم میں بنگلہ دیش کے سپر اسٹار شکیب خان کو دو کرداروں، ایک ڈان اور ایک شہرت کے مارے اداکار کے رول میں پیش کیا گیا۔ شنتو نامی اداکار ایک ایسے ڈان کا ہم شکل ہے جو چوری چکاری، قتل و غارت سے نہیں ڈرتا۔ سینما میں یہ فلم دیکھتے دیکھتے کوئی 40 سال پیچھے کا واقعہ یاد آ گیا جب کراچی میں ایک ایسے ہی فلم کا پریمیئر ہوا تھا جس میں ایک چور تھا اور ایک اداکاری کا شوقین دیہاتی، اور ان دونوں کرداروں کو ادا کیا تھا اس وقت کے ایک سپر اسٹار نے۔ 11 جنوری 1985 کو ریلیز ہونے والی فلم کا نام ہیرو تھا، جو چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی آخری فلم تھی۔ فلموں میں اپنے انداز اور اپنی آواز سے ایک الگ مقام پانے والے وحید مراد کو اپنی اس فلم سے کافی امیدیں وابستہ تھیں۔ بحیثیت پروڈیوسر تو انہوں نے اس فلم کا اعلان سن 1981 میں کیا تھا، لیکن اپنے والد نثار مراد کی وفات، متعدد کار ایکسیڈنٹس اور پیٹ کے ایک آپریشن کے بعد کمزوری کی وجہ سے ہیرو تاخیر کا شکار ہو رہی تھی۔ فلم کی کہانی روایتی تھی۔ گاؤں سے شہر آئے بھولے بھالے فتو کی شکل پولیس کو چکر دینے والے ماہر چور جانی سے ملتی ہے۔ جانی کے سرپرست بخاری صاحب فتو کو فلم اسٹار بنانے کا جھانسا دیتے ہیں اور ایک فیک پروڈکشن کمپنی کھولتے ہیں اور جانی کے فلمی نام سے اسے بطور ہیرو متعارف کرواتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ فلم کی شوٹنگ صرف اس وقت ہوتی تھی جب جانی کوئی کارروائی کر رہا ہوتا تھا۔ فلم میں کرن اور شعلہ کے نام سے بالترتیب بابرہ شریف اور ممتاز نے ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ کرن اندرونی لاہور کی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو بچپن سے جانی کو چاہتی تھی، جبکہ فتو کے ساتھ کام کرنے والی ٹاپ کی اداکارہ شعلہ کو اس بھولے بندے سے پیار ہو جاتا ہے۔ سن 1983 میں فلم کی شوٹنگ رکی ہوئی تھی، صرف چند سینز شوٹ ہونا باقی تھے۔ چہرے پر زخم ٹھیک کروانے کے لیے وحید مراد نومبر میں کراچی آ کر معروف پلاسٹک سرجن ڈاکٹر فیض سے ملے۔ وحید مراد کے بچپن کے ساتھی اور سابقہ بیوروکریٹ جاوید علی خان نے بتایا کہ وحید میرے پاس لندن آ کر کچھ دن رکنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ میں اسی سال کے اوائل میں اسے لاہور جا کر راضی کیا تھا کہ وہ اپنا فلمی کیریئر دوبارہ شروع کرے۔ اس نے ہیرو کے چند بچانے والے سینز کی شوٹنگ کے بعد لندن آنے کا وعدہ کیا تھا اور اس زخم سے بھرے چہرے کے ساتھ لندن آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے چہرے کو درست کروانا زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اس سے ہیرو کے باقی سینز شوٹ ہو جاتے اور فلم مکمل ہو کر ریلیز ہو جاتی۔ زندگی نے وفا نہ کی اور ان کی اسی ماہ کی 23 تاریخ کو وفات ہو گئی۔ محض 12 دن پہلے انہوں نے فلم کے ڈائریکٹر اور اپنے قریبی دوست اقبال یوسف سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ سن 1984 میں تینوں فلمیں ریلیز کریں گے، یعنی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، زلزلہ اور ہیرو۔ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں آج تک ریلیز نہ ہو سکی۔ زلزلہ سن 1987 میں کافی تاخیر سے ریلیز ہوئی، جبکہ ہیرو اقبال یوسف نے مکمل کی، وہی اقبال یوسف جنہوں نے وحید مراد کو ہیرو بنوایا تھا۔ وحید مراد 2 اکتوبر 1938
में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद के घर पैदा हुए थे। घर में फिल्म वालों का आना जाना था और बातें भी इसी शोबे के हवाले से हुआ करती थीं। तो फिल्म मेकिंग इस सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाले बच्चे की गुट्ठी में शामिल थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ज़िया मोहिउद्दीन की हदायत में पेश करदा ड्रामे रोमियो एंड जूलियट में बेनवोलियो का किरदार अदा किया था। रेडियो पर ख़बरें पढ़ने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ, मगर पुरकशिश शख्सियत इन्हें फ़िल्मों में ले आई। उन्होंने एक्टिंग से कबल फिल्म प्रोडक्शन का रुख किया और जल्द ही उभरते हुए प्रोड्यूसर कहलाने लगे। फिल्म हीरो के एसोसिएट डायरेक्टर शौकत यूसुफ ने बताया कि वहीद मुराद की पहली और आखिरी फिल्म के पीछे उनके बड़े भाई इकबाल यूसुफ थे। ये बात है सन 1959 की, जब वहीद ने कराची यूनिवर्सिटी के एमए इंग्लिश प्रोग्राम में दाखिला लिया था और इकबाल भाई मेरे वालिद प्रोड्यूसर एसएम यूसुफ के हमरा इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद से हमारे घरेलू ताल्लुकात थे। वहीद मुराद और इकबाल भाई की दोस्ती हो गई और उन नौजवानों का एक ग्रुप बन गया जिसमें परवेज़ मलक, मसरूर अनवर भी शामिल थे। भाई का रात के राही ज़माने क्या कहेगा की वजह से एक नाम हो गया था और वो कोशिश में लगे रहते थे कि वहीद मुराद को अदाकारी की तरफ ले आएं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।